معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو شہریت پسند پیدا کیا ہے، اسی لیے انسان آبادیوں میں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے انسان صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور دوسری ایسی بے آب و گیا جگہوں میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں انسانی آبادی نہیں پائی جاتی ہے، اور اسی بود و باش اور اسی باہم میں دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے سے سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جب انسان معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں ساتھ رہنے کے ناطے عام طور سے ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے کے تعلق سے کبھی فریاد کی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان کبھی دوسروں کے لیے دستے تعاون بڑھاتا ہے اور کبھی خود دوسروں سے تعاون اور دستے طلب کی اپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انسانی سماج کا خاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سماج کی جو خصوصیات ہیں اور جو مطالبات ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مشروع، مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ انہیں میں سے ایک چیز ہے قرض۔ کبھی انسان کو اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے دوسروں سے ادھار لینا پڑتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں سے قرض کے ذریعہ مدد مانگنی پڑتی ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال دوسرے کو دے تاکہ اس مال سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کا بدل بعد میں اسے واپس کر دے۔ مال کسی کو دیا تاکہ وہ اس مال سے فائدہ اٹھائے اور بعد میں اس مال کا بدلہ، اس مال کے بدلے میں دوسرا مال وہ انسان کو واپس کر دے، اسے کہا جاتا ہے قرض۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم متعین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ دیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو، ادھار لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اسی طرح سے حدیث کی بعض کتابوں میں عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے وہ مال ادا کر دیا اور کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، یعنی قرض دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احسان مانتے ہوئے اور ان کی منت کو شمار کرتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا کیا، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں تھے، گھر میں آپ کو 2 آدمیوں کے لڑنے کی، چیخ و پکار کرنے کی، تو میں کرنے کی آواز سنائی دی، تو دیکھا، جب پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ کعب بن مالک اور عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں ایک قرض کے سلسلے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حضرت کو قرض دیا تھا، وہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی مطالبے کے دوران ایک دوسرے پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اسی بلند آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر باہر نکلے تھے۔ آپ نے جب یہ جھگڑا دیکھا تو کہا اے کعب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا ذرشت رمضان کا قال قد فعلت یا رسول اللہ، فقال لعبداللہ بن ابی حضرت قم فاقضی۔ آپ نے جب دیکھا جھگڑا تو کعب بن مالک سے کہا یہ اے کعب ادھر آؤ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کہا کہ ایسا کرو آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض چھوڑ دو، اور اس کے بعد کعب نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ پھر عبداللہ بن ابی حضرت سے کہا کہ جاؤ اور قرض ان کا ادا کر دو، جاؤ اور ان کا قرض ادا کر دو۔ اسی طرح سے
صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ کی ذرا ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی قرض کی وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا تھا۔ یہ تمام باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ قرض لینا جائز ہے۔ انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے، انسان کے کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے لیے قرض لینا، قرض کا مطالبہ کرنا، قرض حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام نے مشروع اور جائز قرار دیا ہے۔ اس کی یہ دلیلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ البتہ قرض دینا کسی کو یہ افضل اور مستحب ہے، افضل اور اجر کا باعث ہے کہ انسان اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اپنا مال دوسروں کو قرض دے کر ان کی مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، کہا کہ کسی کو قرض دیا جائے تو یہ قرض آدھا صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ گویا کہ آپ نے جو مال قرض دیا ہے وہ قرض گویا کہ اس کا آدھا روپیہ، آدھا مال آپ نے صدقہ کر دیا ہے، تو جو مال آدھا صدقہ کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا قرض دینے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فی مسلم یقرض مسلما قرضا الا کان کانما تصدق بنصفہ، کہ جس بھی مسلمان نے کسی مسلمان کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے اس کا آدھا قرضہ صدقہ کر دیا۔ جب بھی کسی آدمی نے کسی آدمی کو اپنا مال بطور قرض دیا تو گویا کہ اس نے اس میں سے آدھا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دیا۔ ایک تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقرض مسلما الفا فکأنما تصدق ب500، جس نے کسی مسلمان کو 1000 قرض دیا تو گویا کہ اس نے 500 صدقہ کیا۔ جس نے کسی مسلمان کو اپنے مال میں سے 1000 صدقہ دیا تو گویا کہ اس نے 500 روپیہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیا۔ اسی لیے حدیث کی بات دوسری روایتوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا دخل الجنة فوجد على بابها مكتوبا الصدقة ب10 امثالها والقرض ب18۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو جنت کے دروازے پر تختی دیکھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ملے گا، صدقہ کا اجر 10 گنا تم کو دیا جائے گا اور قرض کا ثواب 18 گنا دیا جائے گا۔ گویا کہ بعض مناسبات اور بعض مواقع سے قرض کا ثواب صدقہ سے بھی آگے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا جنت میں داخل ہونے والے انسان کو دکھایا۔ یہ نصوص اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے انسان کو قرض دینا، اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا یہ انتہائی زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے قرض دینے میں اور کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے میں انسان کو سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض لینا اور دینا دونوں جائز تو ہے، لیکن 4 صورتوں میں قرض لینا جائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو ضرورت نہ ہو اور بغیر ضرورت وہ قرض لینا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی حرام چیز کے لیے، ناجائز چیز کے لیے قرض لینا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی کا مال ہڑپنے کے لیے، کسی کا مال بےایمانی کرنے کے لیے اور کسی کا مال صرف اس لیے لینا چاہتا ہے کہ لیتا مرتا ہے یا دیتا مرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان کے پاس ادائیگی کی طاقت نہیں ہے، قرض کو ادا کرنے کے اسباب اس کے پاس میسر نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے۔
بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قرض سے اور گناہ سے۔ اسی روایت میں ہے آگے راوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکرم تستعیذ من الدین، اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، بہت زیادہ قرض سے آپ پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں، انسان جب قرض لیتا ہے تو وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب قرض لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والدین وغلبۃ الرجال، کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، عاجزی، بے بسی اور کاہلی اور سستی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور انسانوں کے غلبہ سے، انسان غالب آ جائے اور میں مقہور اور مغلوب ہو جاؤں، اس بات سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے سنن نسائی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ سے، دشمن کے غلبہ سے اور دشمن کی ہنسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے پناہ مانگی ہے، قرض لینے سے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قرض لینے والا وعدہ پورا نہیں کرتا اور قرض لینے والا جھوٹ بولتا ہے، اس لیے قرض باعث زحمت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ قرض لیا وہ ایک پریشانی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا جو وقت آتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، کبھی جھوٹا وعدہ کرتا ہے، کبھی جھوٹی تسلی دیتا ہے اور کبھی جھوٹے بہانے بناتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ البتہ اگر انسان نے قرض لیا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے۔ قرض لینے والے پر فرض ہے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے کسی بھی شکل میں تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مال کو واپس کرے۔ اس میں تاخیر کرنا، بہانے بنانا، ٹال مٹول کرنا، وقت زیادہ کھینچ کر لے جانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے مثل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْهُ، کہا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا، قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جان بوجھ کر کے یہ ظلم ہے، اور تم میں سے جب کسی انسان کو کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ حوالہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے قرض دیا ایک آدمی کو اور مقروض آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے، اپنی محتاجگی کی وجہ سے قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس نے حوالہ دیا، اپنے قرض کو گھمایا کسی دوسرے مالدار آدمی کی طرف جس کے پاس طاقت ہے قرض ادا کرنے کی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، میرا قرض یہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی چھوڑ اس کو، میں اس کا قرض دوں گا۔ گویا کہ اس نے پہلے اس سے ادھار لیا تھا، اب اس سے دوسرے آدمی سے ادھار لے کر کے وہ قرض ادا کیا۔ تو ایسا کرنا جائز ہے اور ایسی صورت میں قرض دینے والے پر واجب ہے کہ اس مجبور آدمی سے مطالبہ ترک کر کے اب اس مالدار آدمی سے مطالبہ کرے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی الواجد یحل عقوبته وعرضه، کہا کہ مالدار آدمی کا جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا، جان بوجھ کر کے ٹال مٹول کرنا یہ اس کی آبرو اور اس کی سزا دونوں کو حلال کر دیتا ہے۔ آبرو حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں بھی بیٹھ کر کے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے، یار وہ بہت بیکار آدمی ہے، میرا قرض لے لیا نہیں دے رہا ہے،
اور اگر اس پہ بھی معاملہ نہیں بند ہوتا تو اسلامی عدالت اسے قید کر دے گی، اسے جیل میں ڈال دے گی، اسے سزا دے گی قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ یہ اسلامی نظام کی بات ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاقت رکھنے کے باوجود انسان قرض ادا نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق ہے، وہ گنہگار ہے، اس کا یہ عمل اس کے لیے سخت تباہی میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے قرض کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استدان من اخیہ دینا وهو لا يريد اداءه اخذ مال اخیہ وانما يريد ان ياخذه وليس في نیته ان يودعه فمات لقي الله تعالی سارقا۔ کہا جس نے مسلمان آدمی سے قرض لیا اور اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے ادا کرنے کا، اس کی نیت نہیں ہے، بس دھوکے سے مال لے لیا اور اب اسے لوٹانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن جب وہ مرے گا تو چور بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ چور کو جو سزا ملتی ہے وہی سزا اس انسان کو ملے گی جو قرض لینے کے بعد ادائیگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ یاد کر لیں کہ قرض کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ایسا نہیں کہ لیتا مرتا ہے کہ دیتا مرتا ہے، یہ قرض آپ کے دفتر میں لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ مسند احمد اور سنن کی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ کہا کہ ہر روح اور ہر جان اپنے قرض کی وجہ سے لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ ہر انسان کی جان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ آپ قرض لے کر کے مر گئے اور آپ کے ورثہ نے قرض ادا نہیں کیا، معمولی بات ہے نا، اور آپ اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کی روح معلق کر دیا ہے رب العالمین نے۔ دنیا میں تو بہت عیش کیا آپ نے، دنیا میں تو بہت آرام کیا آپ نے، لیکن وہاں مرنے کے بعد اگر اولاد ناکارہ ہے، اگر ورثہ غیر ذمہ دار ہیں اور آپ کے پیچھے جن جنوں کو آپ نے اپنا وارث بنا کر کے چھوڑا ہے انہوں نے آپ کا قرض ادا نہیں کیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کیا صدقہ کی فضیلت کے بارے میں، جہاد کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ اگر میں میدان معرکہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں تو کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کہا کہ اگر میں میدان معرکہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ اللہ رب العالمین دھو دے گا؟ کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ذرا پھر سے پوچھو تو کہ کیا کہا تھا تم نے، دوبارہ اپنی بات کو دہراؤ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں میدان معرکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ہاں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر تم میدان معرکہ میں جم گئے ہو اور تمہارا رخ آگے بڑھنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو، اور تم ثواب کی نیت سے آگے بڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے قرض کے۔ اور مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ شہید کے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا سوائے کس کے؟ قرض کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرض کا گناہ آسان نہیں ہے میرے دوستو، ایسا نہیں کہ کھا لیا اور مر گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ صاحب حق کا حق ہے، وہ حق اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے زندگی میں یا مرنے کے بعد۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی میت کو لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ ہاں تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرض کو آپ کی دعا کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا، وہ قرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ بعد میں جب اللہ رب العالمین نے شادی دیا
اور اس کے بعد جب کوئی مریض آپ کے پاس لائی جاتی اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ مقروض ہے تو آپ خود اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتے، قرض ادا کرتے اور خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی بھی اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی بھی کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مستجاب الدعوات ہیں، اگر وہ بھی اس انسان کے لیے دعا کریں جو قرض کھا کر کے مر گیا ہے تو میرے نبی کی دعا بھی اس شخص کے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسانی سماج کی ضرورت کے ناطے قرض لینا اور دینا جائز اور مشروع قرار دیا ہے، قرض ادا کرنے کی فضیلت بیان کیا ہے، البتہ اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے بھائی کا مال لے کر کے اسے ہڑپ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمنوائی نہیں کرتا، بلکہ اگر اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو گویا کہ وہ چور بن کر کے رب کے سامنے حاضر ہوگا، وہ رب کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اس کی روح معطل رہے گی، اللہ کے یہاں پہنچے گا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا، جب تک کہ وہ قرض اس کا بےضاف نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس لیے قرض کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمارے سماج میں جو لاپرواہی پائی جاتی ہے، اس بارے میں جو غفلت پائی جاتی ہے کہ جس کا لے لیا پھر دوبارہ اس کی واپسی کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی سخت ضرورت میں مبتلا ہو تو دوسرا انسان قرض کے ذریعے اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اپنا پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو حالت اس کو معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے ملے گا، لیکن وجہ یہ ہے کہ واپسی کو امید نہیں ہوتی۔ عام طور پہ لوگ غفلت کے شکار ہیں، لاپرواہی کے شکار ہیں، اور وہ احمق انسان اپنے آپ کو دنیا کا عقل مند انسان سمجھتا ہے، دنیا کا انتہائی ہوشیار انسان سمجھتا ہے۔ ارے چونکہ بنا دیا اس کو، چونکہ بنا دیا اس کو، سمجھ کیا کر پائے گا میرا؟ ارے وہ کچھ نہیں کرے گا میرے دوستوں، لیکن جس شخص کی تاریکی میں اگر اس نے اپنا ہاتھ رب کے بارگاہ میں اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو فلاں کو دیکھ لے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی میرے رب کے عذاب اور اس کی گرفت سے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتقوا دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بددعا عرش تک سیدھے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر مظلوم کافر ہے اور کافر بھی مظلوم ہونے کے بعد ظالم کے لیے دعا کرے، بددعا کرے تو وہ اللہ رب العالمین سے قبول کر لیتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں میں نے چوٹیاں بنا دیا، عقل مند سمجھتے ہو آپ اپنے آپ کو، ارے رو وہ بے حس اور بے زمین انسانوں، غیرت کھاؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی گرفت سے کاٹو اور اللہ کی گرفت سے ٹھکراؤ، رب کا عذاب اگر پکڑ لیا آپ کو تو آپ کی ساری چالاکی، آپ کی ساری عیاری، یہ ساری مکاری زمین پر پڑی رہ جائے گی، آپ سے کسی کام نہیں آنے والی۔ اس لیے قرض کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اطلافها اطلقه الله تعالى۔ کہا کہ جس نے لوگوں کا مال لیا اور اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے ادا کر دے گا، اور جس نے لوگوں کا مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے تلف، ہلاک اور برباد کر دے گا، اسے بھی اور اس کے مال کو بھی اور اس کے قرض کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استدان من اخیہ المسلم دینا وهو في نیته ان یؤتیہ کان له من اللہ عون۔ جو آدمی اپنے بھائی سے ادھار لے، ادھار لینے کے بعد ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اپنے دل میں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہمنوائی کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، قرض کی ادائیگی کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اگر نیت دل میں ہے، ارادہ ہے، کوشش ہے تو اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ اور لے لیا اپنی عقل مندی کا ڈھلورا پیٹنے لگا، بخریہ لوگوں کے سامنے مجلسوں میں بیان کرنے لگا، کیا کر لے گا؟
کچھ نہیں کر پائے گا، مگر میرے رب کا حساب، میرے رب کا مواخذہ جب گردش میں آئے گا تو ساری ہوشیاری زمین میں دھک کر رہ جائے گی، ساری عقل مندی آپ کی غبار بن کر کے ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، کوئی چیز آپ کو اللہ میرے رب کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے کو آپ سمجھ لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، حرمت مال المسلم کا حرمت دمہ، مسلمان آدمی کے مال کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس کے جان کی حرمت ہے۔ جس طرح مومن آدمی کی جان مقدس، لائق احترام اور لائق حفاظت ہے، کسی جان پر حملہ کرنا، کسی جان کو ضائع کرنا اور کسی کو جان سے مار دینا سخت گناہ جیسے قرار دیا گیا، اسی طرح اس کا مال بھی محترم، لائق تقدس اور لائق حفاظت ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے قرض لینے کے بعد اسے بھول جانے کی کوشش کرنا، جان بوجھ کر اس میں ٹال مٹول کی کوشش کرنا اور طاقت ہونے کے باوجود اسے ادا نہ کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے، یہ چوری ہے، یہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، یہ انسان کا اپنی جان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں معذب چھوڑ دینا ہے، مرنے کے بعد لٹکا ہوا محروم رہے گا، ڈھیر ساری نیکیاں کیا ہے، ڈھیر سارے نماز اور خیرات لے کر کے رب کے پاس گیا، مگر مغرور ہے، فائدہ پائے گا اپنے اعمال کا، نیکیوں کے اجر سے مستفید ہوگا وہ نہیں، میرے دوستوں معلق ہوگا۔ اور پھر اگر اس کو جاننے کے بعد بھی انسان اس سلسلے میں لاپرواہی کرے، غفلت کا مظاہرہ کرے تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ قرض کے بارے میں اور بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ باتیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں قرض کے تعلق سے، ان احکام کو جانیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انہیں نظر انداز کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد مت کیجیے، کیونکہ لین دین کی، قرض کے لین دین کی بہت سی صورتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو حرام ہیں، جو واضح طور سے اللہ کی شریعت کے مخالف ہیں، مگر ہمارے یہاں رائج ہیں، یا تو اس لیے کہ جہالت ہے لوگ نہیں جانتے، یا اس لیے کہ بدبینی ہے اللہ کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ باتیں میں پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا، لیکن آپ اس بات کو جان لیں کہ اصل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے تقاضے اور انسانی سماج کی ضرورت کے ناطے قرض کو جائز اور مباح قرار دیا ہے، مگر قرض لینا کبھی قابل تعریف نہیں ہے، قرض لینا کبھی قابل ستائش نہیں ہے، یہ مجبوریوں کو حل کرنے کا، پریشانیوں میں مبتلا انسان کی پریشانی دور کرنے کا ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ البتہ قرض دینے والا مقروض سے کیا کیا لے سکتا ہے اور کیا کیا نہیں لے سکتا، یہ تفصیل میں پھر آپ سے آگے عرض کروں گا۔ یہ جو زمین اور کھیت کا مسئلہ ہمارے یہاں چلتا ہے، یہ جو ذہن اور بیوی کا مسئلہ ہمارے یہاں رائج ہے، یہ سب کے سب حرام کھانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے کا راستہ ہے، اور بس یہ بات میں پھر آپ سے عرض کروں گا۔ ابھی اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔